اسی اس رب کی عبادت کریں گے. پتہ چلتا ہے کہ اب کا لفظ جڑا ہے وہ تائے کے واسطے بھی استعمال ہوتا ہے تو چاچے کے واسطے بھی استعمال ہوتا ہے. لہذا پتہ چلتا ہے قرآن کی حدیث کی روشنی تو کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جناب علیہ السلام کے والد گرامی کا نام حضرت طارق ہے. اور اگر آزر ہوتا نا, آپ آزر کے واسطے پہلے دعا کرتے رہے کہ ہو سکتا ہے اس میں ایمان آ جائے, مل جائے ایمان, رائے راستے آ جائے. جدو آزر مرا نا بت پرست کافر مرا, اس تو بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے آزر کے واسطے دعا نہیں کی. ہوں آپ نے اپنے والدین کے واسطے دعا کی. آپ نے کی دعا کی تھی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بطور ریکارڈ قرآن کریم کے اندر محفوظ فرمایا. آپ نے دعا کی تھی ربنا اغفر لی والی والدیا, والی والدیا, یا اللہ میری بھی بخشش فرما, والی والدیا میرے والدین کی بخشش فرما. اتھو مراد آپ دے حقیقی والدین نے. اگر ہوتا لفظ والی ابی ابویا کہ پھر اسی کہتے جی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دے والد طارق جناب والا آزر سن. جدو آ گیا والی والدیا, آزر کے واسطے آپ نے ہن دعا نہیں کی تھی, آپ نے کی تھی دعا اپنے والدین کے واسطے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے والی والدیا اپنے والدین کے واسطے دعا کر کے کہ رب نے اس دعا کو بطور ریکارڈ قرآن کے اندر محفوظ فرمایا. اللہ نے ایک اشارہ دے دیتا کہ لوگوں یاد رکھو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اگر والدین بت پرست ہوتے یا مشرک, اللہ نے خلیل اپنے والدین کے واسطے بخشش کی دعا نہ کرتے اور حضور کی امت اس کو نماز دے نہ پڑتی. جدو حضور کی امت قیامت تک ربنا اغفر لی والی والدیا پڑھتی رہے گی, یہ تمہیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے خلیل کے والدین کے سن وہ سارے مومن کے مومن سن تک جب دیتا ہے. لہذا ربنا اغفر لی والی والدیا, اسی اہل سنت و جماعت توجہ کرنا, سانو اور کسی نال مطلب ہی کوئی نہیں تے غرض ہی کوئی نہیں. اسی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے والدین نو مومن صاحب ایمان اور اسی انہاں نو طیب تے طاہر کہنا ساڈا ہے اج بھی عقیدہ ہے اور انشاءاللہ مرتے دم تک اہل سنت و جماعت ہے عقیدہ رہے گا. حضور کے غلاموں, انبیاء کرام علیہ السلام کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نبی دے والدین والد یا والدہ صاحب ایمان نہ ہو. قرآن پاک کے اندر بنی اسرائیل کا ایک دور ملتا ہے دوسرے پارے کے اندر. بنی اسرائیل نے اس قوم نے جہاد چھڑ دیتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم مالکہ مسلط فرمایا. یہ جڑے بنی اسرائیل سن نا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انہوں تبوت صندوق عطا کیتا سی. اس صندوق کے متعلق یہ بھی آتا ہے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے نال ہی اس کو جنت وچ اتارا. اس دے وچ کچھ انبیاء کرام علیہ السلام دیا تصویراں, انہاں دے گھراں دیا تصویراں, حتیٰ کہ وہ تبوت جڑا ہے نا آیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی خدمت وچ. وہ جڑا تبوت سی نا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صندوق کو قرآن پاک کے اندر سکینہ فرمایا, یعنی اطمینان قلبی. اللہ نے اس کو سکینہ فرمایا قرآن کے اندر. اس کی عزت اور عظمت یہ ہے کہ جدو بنی اسرائیل جاندے سن نا کفار دے نال جنگ کرن واسطے تے وہ صندوق نال لے کے جاندے سن. اس صندوق دے وچ کی سی جڑا کہ متفق علیہ روایت ہے. اس صندوق دے وچ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دی الواح تختیاں جڑیاں تختیاں ٹوٹ گئیاں سن نا, اس صندوق دے اندر وہ تختیاں سن. پھر اس صندوق دے وچ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دا اساس ہی آپ دا سوٹا, وہی ڈنڈا جڑا آپ پتھر تے مارتے سن تے پانی دے چشمے جاری ہو جاتے سن. آپ دی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آپ دی پگڑی آپ دی دستار سی اس صندوق دے وچ. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دی نالین آپ دی جتی شریف سی اس صندوق دے اندر.
حضرت ہارون علیہ السلام کی پگڑی سی تے حضرت ہارون علیہ السلام کی نال ایک سی اس صندوق کے اندر. وہ صندوق اتنا بابرکت سی جدو بنی اسرائیل جاتے سن کافراں دے نال جہاد کرن واسطے تے اس صندوق نو نال لے کے جاتے سن. اس صندوق دے وسیلے دے نال دعا کرتے سن اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل نو اس صندوق دی برکت دے نال فتح عطا فرماتا سی. سبحان اللہ. اونچی آواز دے نال. اس صندوق دے وچ کی سی؟ کی اون دے وچ سی؟ او نالین سی جس نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے قدمہ کے بوسے رہے، یا وہ پگڑی سی دستار سی جیڑی حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے سر مبارک میں چھو گئی، یا وہ ڈنڈا عصا سی سوٹا سی جیڑا اللہ تبارک و تعالیٰ دے کلیم دے ہاتھ نال نسبت رکھتا سی. جدو جتنی دیر تک بنی اسرائیل اینا چیزاں دا ادب کرتے رہے، احترام کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل نو فتح عطا فرماتا سی. جدو دشمن دے مقابلے دے وچ پہنچدے سن ہور کچھ قوم نہیں کہندی سی، بس وہ قوم یہی کہندی سی کہ سونیا ربا ساڈے کول ہور طاقت کوئی نہیں ہے، ساڈے کول پگڑی ہے تیرے نبی موسیٰ دی، ساڈے کول پگڑی ہے تیرے نبی ہارون دی، اور ساڈے کول کوئی ایٹم بم نہیں ہے، نالین ہے تیرے پیارے موسیٰ دی، اور ساڈے کول کوئی توپ نہیں ہے، ڈنڈا ہے تیرے پیارے کلیم دا. یا اللہ اسی کچھ بھی نہیں ہاں مگر انہاں چیزاں نے نسبت کیتی ہے تیرے نبیاں دے نال، بس انہاں سونے نبیاں کی سونی نسبت دے صدقے کافراں تے سانوں فتح عطا کر دے. سمجھ آئی بلند آواز نال سبحان اللہ. انہاں نوں فتح ہوندی سی، انہاں نوں فتح جدو قوم نے اس تابوت دی کیتی توہین، تابوت انہاں کو چھن گیا، لے گئے کافر، قوم عمالقہ لے گئی. جدو انہوں نے اپنے بت خانے دے وچ رکھا، برکت سی اس تابوت دی، وہ سارے بت جڑے سن تھلے گر گئے. انہوں نے تابوت نو چکا تے سٹ دیتا. جدو تابوت دی کیتی نا اہانت، بے عزتی کیتی، بے حرمتی کیتی، اللہ نے انہاں تے عذاب مسلط کر دیتا. عذاب دے وچ مبتلا ہو گئے. اللہ نے دشمن کو کر دیتا مسلط اس واسطے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ اور حضرت ہارون دی نالین اور پگڑی کا احترام نہیں کیتا. اس وجہ کے نال دشمن مسلط ہو گیا. میرے نبی دے غلاموں توجہ کرنا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی والدہ سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ براہ راست ماں نے نبیوں دے سردار محمد رسول اللہ دی. اگر بنی اسرائیل تابوت دی حالت کرن انہاں تے دشمن مسلط ہو جاتا ہے، انہاں دا بچنا کچھ نہیں. تے جس ماں دے وطن دے وچ کل کائنات دا والی 9 ماہ تک ٹھہرا رہیا، جڑا بندہ اس ماں دی احانت کرتا ہے، کہندا ہے کہ وہ ماں زندہ مشرکہ سن، مومنہ نہیں سن، دسو اس بندے دا ایمان کس طریقے سلامت رہ سکتا ہے؟ کدے سلامت نہیں رہ سکتا. حضور دے غلاموں اسی الحمدللہ حضور دے والدین نو بھی اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دے والدین نو بھی صاحب ایمان تسلیم کرتے ہیں. سبحان اللہ بلند آواز دے نال. کیونکہ قرآن پاک کے اندر دوسری مثال جیڑی قمیض حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم دے نال لگ جاوے، وہ قمیض اتنی بابرکت ہے، اللہ قرآن میں اس کو بطور ریکارڈ رکھتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم دے نال لگی ہوئی قمیض اتنی بابرکت ہے کہ اس کو یعقوب علیہ السلام کے چہرے تے پایا جاوے بنائی واپس آ جاتی ہے. یار اگر حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم دے نال لگی ہوئی قمیض دی یہ شان ہے کہ جس ماں کے پتن دے وچ کل کائنات دا والی ٹھہرا گیا 9 ماہ تک، اس ماں سیدہ آمنہ دی خوش قسمتی کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ ایک نا سوکھی جی مثال، ایک نا بھائی زمین ایک عام بندے نے سمجھائی. وہ کہنے لگا کہ ایک نا دودھی آیا تو ایک بندہ آ گیا اس کے برتن لے کے دودھ لین واسطے. انہیں کہا تیرے برتن میں دودھ نہیں پانا. کیوں جی؟ انہیں کہا تیرا برتن خراب ہے، تیرا برتن خراب ہے. انہیں کہا میں دھوتا ہے نو کی. انہیں کہا نہیں، جا اس نو صاف کر، اچھی طرح صابن نال دھو گیا، تیرا برتن صاف نہیں ہے، یہ اگر میں دودھ پاواں نا تو دودھ خراب ہو جائے گا.
انہیں کیا کیوں؟ انہیں کیا ہے نور خدا ہے، دودھ گندے برتن میں نہیں رہ سکتا۔ وہ کہنے لگا اتنی گل تے شیدے دودھی نے بھی سمجھا دیتی، وہ بھی کہتا ہے کہ گندے برتن میں اگر دودھ رکھا جائے تو دودھ خراب ہو جاتا ہے، اس برتن میں دودھ رکھا جاتا ہے جڑا صاف تے طیب تے طاہر ہوے۔ پتہ چلتا ہے کہ اگر شیدہ دودھی آدھا کلو یا کلو دودھ گندے برتن میں نہیں پانا دودھ خراب ہو جاتا ہے، تو میں دسو تے صحیح اس رب نے کون کائنات والی مشرکہ دے پیٹ وچ کیویں رکھ دتا؟ میرے محبوب دا نور مبارک سجدہ آمنہ دے بدن وچ رکھا ہی اس واسطے ہے تاکہ دنیا والا نو پتہ چل جاوے محمد رسول اللہ دی عظمت دا عالم ہے کہ جتھوں جتھوں محمد رسول اللہ دا نور گزرتا گیا ہے اللہ نے ہر اس نو طیب تے پاک رکھا ہے، اللہ نے ہر اس نو ایمان دی دولت عطا کی۔ جدو دودھ نہیں رکھتا گندے برتن میں، کہ رب نے نور مصطفیٰ کی میں گندے برتن میں رکھ دیتا، ہرگز نہیں۔ آئیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ کی فرمان دیں، آپ فرمان دیں اللہ نے مینو پاک پشتا تو پاک رحمت کی طرف منتقل فرمایا۔ سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت ابراہیم کی اولاد بھی چنے نا، بولو سبحان اللہ، اونچی آواز نہ سمجھ آئی تو حضور نے سارے کی ترقی دیتی، یہ بھاوے کوئی مولوی ہوئے، بھاوے کوئی پیر ہوئے، بھاوے کوئی پروفیسر ہوئے، بھاوے کوئی لیکچرار ہوئے، ایک گارنٹی کوئی بھی نہیں دے سکتا، ایک گارنٹی صرف نبی کی ذات دے سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے رب نے مینو آدم تو لے کے میرے والد عبداللہ تک اور حضرت حوا تو لے کے میری ماں سجدہ آمنہ طیبہ طاہرہ تک آپ نے فرمایا اللہ نے مینو پاک پشتا تو پاک رحمت کی طرف منتقل فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں جس جگہ تو میں محمد رسول اللہ کا نور گزرتا گیا، آپ فرماتے سن وہ سارے کے سارے طیب تے طاہر سن۔ آپ فرماتے ہیں میں ہمیشہ نکاح والے لوگوں کے بچے بھی ہاں، کتنا لوگوں کے بچے بولو نکاح ہر نبی کے دور کے اندر لیا، سبحان اللہ، اونچی آواز ہے، ہر نبی دی سنت۔ ہن اج کل کے پڑھاکو قسم دے بندے لعنت پہ گئی ہے۔ اب پچھلے دنوں دے وچ ملالہ یوسف اسے بارے بہت رہی سی،